آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے شہر مکہ میں جنم لیا۔ اس زمانے میں عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہاتی علاقوں سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور اسی مقصد سے دائیوں کے قافلے شہروں کا رخ کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بہت سی دائیاں وہاں آئیں، لیکن یہ سوچ کر آپ کو گود نہ لیا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، لہٰذا اس کی پرورش کرنے سے ہمیں زیادہ اجرت نہیں ملے گی۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آئی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ سب دائیوں نے بچہ گود لے لیا ہے اور ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے تو آپ بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر سوچا کہ شاید اسی بچے میں ہمارے لیے خیر ہو، لہٰذا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کی سانس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نور نکلتا دیکھا۔ آپ نے بچے کو اٹھایا اور واپس جانے والے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ جب آپ اپنے قبیلے بنو سعد میں واپس پہنچیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قحط زدہ علاقہ تھا، لہٰذا بکریاں بہت کم دودھ دیا کرتی تھیں، لیکن جب آپ ہمارے گھر آئے تو اس دن شام ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، ہمارے گھر کے ہر معاملے میں خیر و برکت پیدا ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے دودھ چھوڑا تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ آپ جب 2 سال کے ہوئے تو آپ کو واپس آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لایا گیا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں مزید 1 سال اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت آمنہ مان گئیں اور اس طرح آپ واپس بنو سعد چلے گئے۔ آپ باقی بچوں کو گلی میں کھیلتا دیکھتے تو آپ نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تب آپ نے اجازت مانگی کہ مجھے بھی آپ انہی کے ساتھ بھیج دیا کریں، اور اس طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن باقی بچے حضرت حلیمہ کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور بولے کہ جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد کو کچھ ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ گھبرائیں اور دوڑتی ہوئی بکریوں کی چراگاہ تک پہنچیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بہت پریشان تھے۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس سفید لباس میں ملبوس 2 فرشتے آئے، وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ انہوں نے میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ نکال کے باہر پھینکا۔ باقی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سیاہ دانہ تھا کہ جس کے ذریعے شیطان انسان میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئیں۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ عرب کے ایک میلے میں لے گئیں۔ وہاں آپ پر ایک کاہن کی نظر پڑی۔ اس کاہن نے آپ میں نبوت کی نشانیاں دیکھیں اور بولا کہ لوگو اس بچے کو قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ وہاں سے ڈر کے بھاگیں اور گھر واپس آ گئیں۔ کاہن سے لوگوں نے پوچھا کہ کس بچے کو قتل کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں ایک لڑکے کو دیکھا ہے، وہ تمہارے دین والوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ لوگوں نے آپ کو ڈھونڈنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح کچھ عیسائیوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے کاندھوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت کو پہچان لیا۔ انہوں نے بھی حضرت حلیمہ سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ پھر ایک دفعہ کچھ یہودی اہل علم کا ان کے علاقے بنو سعد سے گزر ہوا۔ حضرت حلیمہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے اس بچے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہمیں اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے، اور پھر حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ تو آپ نے گھبرا کر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نہیں، یہ ہیں اس بچے کے باپ۔ تو وہ کہنے لگے کہ بے شک اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور وہ یتیم پیدا ہوں گے اور ان کا دین ہر طرف پھیل جائے گا، لہٰذا وہ ان سے خوف زدہ تھے۔ اس سب کے بعد حضرت حلیمہ کے شوہر نے ان سے کہا کہ اس بچے کو ہمارے پاس کوئی نقصان نہ پہنچے، لہٰذا انہیں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھو گئے۔ آپ پریشان حال حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچیں اور فرمایا کہ میں آپ کا بچہ آپ کے پاس لا رہی تھی، لیکن اب میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کعبہ کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ کے مل جانے کی دعا فرمائی، اور پھر آپ کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بچے کو کھڑا پایا۔ آپ نے ان کا تعارف پوچھا تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔
آپ نے جواب دیا کہ میری جان تم پر قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ واپس آ کر آپ کے مل جانے کی خوشی میں دعوت کی گئی۔ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے فرمایا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لہٰذا اس سے پہلے کہ اس بچے کو میرے پاس کوئی نقصان پہنچے، میں نے آپ کی امانت آپ کے حوالے کی۔ حضرت آمنہ انہیں لے کر مدینہ جا رہی تھیں۔ آپ کے ہمراہ حضرت ایمن بھی تھیں۔ وہاں دو یہودیوں نے حضرت ایمن سے کہا کہ ہمیں محمد دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس امت کا نبی ہے، یہ مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں ایک بڑی جنگ ہوگی، ان کے ساتھی مارے جائیں گے۔ جب حضرت آمنہ کو ان تمام باتوں کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئیں اور وہ انہیں لے کر واپس مکہ جانے لگیں، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر مبارک بھی وہیں ابوا کے مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ آپ کے دادا جہاں جہاں جاتے آپ ان کے ساتھ ہوتے، اور ہر جگہ اگر کوئی پادری یا اہل علم ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہی کہتا کہ یہ بچہ ایک نرالی شان کا مالک ہوگا، لہٰذا اس کی حفاظت کریں، کیونکہ آخری نبی کی جو جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس بچے میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب سے ایک شخص نے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کے پیر مقام ابراہیم پر موجود حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان سے بہت ملتے ہیں، اور اس قدر مشابہت ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک بار حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے تو ایک پادری آیا، اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو چلا اٹھا کہ یہ تو آخری نبی معلوم ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو وہ بولا کہ پھر یہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں کے مطابق اس کے باپ کا انتقال اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کئی سالوں سے قحط کا شکار تھے۔ پھر انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں ایک نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، ان کی بدولت تم لوگوں کو بارشیں دی جائیں گی اور سرسبزی واپس آئے گی۔ تم ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد اور گورے رنگ کا ہو، اس کے بھویں آپس میں ملے ہوئے ہوں اور وہ اپنی اولاد کے ساتھ نکلے۔ تم میں سے ہر خاندان کا ایک شخص بھی ساتھ نکلے، سب پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر حجر اسود کو بوسہ دو اور جبل ابو قیس پر چڑھ جاؤ۔ پھر وہاں وہ شخص دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی قحط سالی دور کر دے گا۔ آپ نے جب صبح اٹھ کے اپنا خواب سنایا تو قحط سالی سے پریشان تمام قریش ان کی بات مان کر نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بہت کم عمر تھے، لہٰذا تمام خاندانوں کا ایک ایک فرد جبل ابو قیس پر پہنچ گیا۔ وہاں حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ سب تیرے غلام اور ان کی اولاد ہیں، ہم پر برا وقت آن پڑا ہے جو تو دیکھ رہا ہے، ہمارے جانور بھی اس خشک سالی سے ختم ہونے کو ہیں، ہماری یہ آزمائش ختم فرما اور ہمیں بارشیں عطا فرما۔ آپ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، لیکن یہ بارش صرف قریش میں ہوئی اور بنو قیس اور بنو مضر کے قبیلوں میں نہ ہوئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ ان تمام قبیلوں کے سردار نے مل بیٹھ کے سوچا کہ یہ بارش قریش کو حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا ہم بھی انہی سے جا کر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ سو سب حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل عرفات کے مقام میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری مشکل کو آسان فرمائے۔ اگلی صبح آپ عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، چمکنے والی بجلی اور گرجنے والے بادل کے مالک، مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ لوگ پریشان ہیں، یہ تجھ سے اپنے جان و مال اور جانوروں کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، تو ان کی پریشانی کو حل فرما اور انہیں سرسبزی عطا فرما۔ یہ دعا بھی کی ہی تھی کہ ایک بادل اٹھا اور ان قبیلوں کی جانب چل پڑا۔ ان سرداروں کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود تھے۔ آپ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے اور ان کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ آپ کے بچپن کے ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ کو پہچان کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، لیکن ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔